إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، مسجد کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں سکھائی ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے ان احب البقاء عند اللہ مساجدها وان ابغض البقاء عند اللہ اسواقها. کہ آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں پیسہ ہے، مارکیٹ میں بھاؤ تاؤ خرید فروخت ہے، تو انسان کتنا بھی متقی رہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ چھپانا ہے، بتانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے مارکیٹ میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے پاس ناپسندیدہ مارکیٹ ہے اور سب سے پسندیدہ اس زمین پہ مسجدیں ہیں. یہ مسجد پیاری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ جگہ ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گھر ہیں اللہ کے. فی بیوت اذن اللہ، یہاں پہ مسجد جس دن آدمی اپنے پورے پیسے ڈال کے بنانے کے باوجود بھی جس دن اذان ہوئی اس کے بعد اس کا حق اس مسجد میں اتنا ہی ہے جتنا ایک عام مصلی کا ہوتا ہے، چونکہ یہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ بڑے چھوٹے، مالدار غریب، تیرا میرا کا مسئلہ نہیں رہتا. یہاں پہ میرے دوستو یہ اہمیت ہے ان مساجد کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں اذان نہیں ہوتی اس علاقے کے لوگوں کی ضمانت نہیں لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی حفاظت کی. تو اسی لیے مسلمان جہاں بستی بساتے ہیں بسانے سے پہلے مسجد بساتے ہیں، کیونکہ مسجد ان کی آئیڈینٹی ہے، ان کی شناخت ہے، ان کی پہچان ہے، ان کے ایمان کی حفاظت ہے، ان کے نسلوں کی حفاظت ہے. آپ کا بچہ اگر مسجد کو جانے کا عادی ہے صبح اور شام تو آپ یقین اطمینان سے رہ سکتے ہیں، اطمینان سے مر سکتے ہیں کہ میرا بچہ اسلام پہ رہے گا، ایمان پہ رہے گا، دین پہ رہے گا. لیکن اگر آپ کا بچہ مسجدوں کا عادی نہیں ہے تو ضرور آج یا کل اس کے ایمان پہ سوال پیدا ہو جائے گا، اس کی ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہو جائے گا. میرے دوستو اسی لیے ہماری مسجدیں ہمارے جنت کا راستہ ہیں، ہمارے ایمان کا راستہ ہے، ہمارے دین کا راستہ ہے. ہم نے مسجدوں کو آج کل بہت ہی بے توجہی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کر رکھا ہے، بہت بے توجہی کے ساتھ. مسجدیں امپورٹنٹ، اہم، ایمان کی علامت. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. مسجدوں میں دکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومن ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ رسول والا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام پہ زندہ ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ اس بات کی شیورٹی لے لیجئے کہ آپ کا گھر مسجدوں کے قریب ہو. اس بات کی شیورٹی ضمانت ہونی چاہیے کہ آپ کے بچے مسجدوں کو آنے والے بنے. اور اس بات کی گارنٹی لے لیجئے آپ کہ آپ اور آپ کی نسلوں کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے. میں جو باتیں بول رہا ہوں کہ جنت کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے، یہ الفاظ پر غور کیجیے آپ، اس کے پیچھے دلائل ہیں.
اس کے پیچھے یذل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، سبعۃ یذلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ لوگ خاص اسپیشل 7 کیٹیگریز ایسے لوگ ہیں جن کو اسپیشل عہدہ ملے گا، درجہ ملے گا جنت قیامت کے دن۔ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ اللہ کے سائے ظل عرشی میں ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ کوئی لوگ ہیں، اس میں سے ایک لوگ یہ بھی ایک آدمی ایک کیٹیگری ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے، معلق بالمساجد، اس کے دماغ میں مسجد، اس کے خیالات میں مسجد، اس کے جذبات میں مسجد، اس کی باتوں میں مسجد، اس کی فکر میں مسجد۔ میرے دوست، میرے بھائی، یہ مسجدیں ہمیں تہذیب سکھاتی ہیں، یہ مسجدیں ہمیں اخلاق سکھاتی ہیں، یہ مسجدیں ہمارا کلچر بناتی ہیں، ہماری تہذیب بناتی ہیں۔ جو بچہ 5 وقت مسجد آتا ہے، جو انسان 5 وقت مسجد آتا ہے، اس کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا پھرنا سب اس کا کلچر بن جاتا ہے۔ گندی بو اس کے پاس نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے مسجد میں گندی بو کے ساتھ آنے سے منع فرمایا۔ جو مسجد آنا چاہتا ہے، آنے کا عاجز ہے، وہ امپاسبل ہے کہ وہ گندا رہے۔ آج ہمارے محلے، آج ہماری عادتیں تہذیبیں گندی ہو گئی، اس لیے کہ مسجدوں سے تعلق ختم ہو گیا، اور وہ گندگی آہستہ آہستہ مسجدوں میں بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے، مسجدوں میں بھی منتقل ہو رہی ہے۔ لہسن کھانے کے آنے سے منع فرمایا۔ گیدرنگ کی عزت، گیدرنگ کی اہمیت، کیسے لوگوں سے ملنا ہے، کیسے لوگوں سے رہنا ہے۔ 5 وقت جب مسجد جانے والا بندہ ہے تو وہ ناپاک نہیں رہ سکتا، وہ گندا نہیں رہ سکتا، اس کے ناخن بڑے ہوئے نہیں ہو سکتے، اس کے کپڑے گندے نہیں ہو سکتے، اس کے مسجد میں آنا ہے۔ یہ ہمارا کلچر ہے۔ اسی لیے جو لوگ گندے کھانے والے تھے، جو لوگ لڑنے والے تھے، جن کے پاس صفائی نہیں تھی، یہ دین کے متعلق کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الطہور شطر الایمان۔ لوگ 1 سال پانی نہیں نہاتے ہیں، جن کے بال پورے مٹ جاتے ہیں، کئی سال پانی نہیں نہاتے ہیں، یہ لوگ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، ننگے رہتے ہیں، یہ ان کا دین ہے، یہ ان کی عبادت ہے۔ لیکن ہمارے پاس سبحان اللہ الطہور شطر الایمان، پاکی تو ہمارا آدھا ایمان ہے۔ ہمارے کپڑے پاک، ہماری زبان پاک، ہمارے دانت پاک، ہمارے ناخن پاک، ہمارے پاس غسل۔ کتنا میں بیان کروں میرے دوست، میرے نوجوان بھائی، ہمارا کلچر اس دنیا کو اسلام نے جو کلچر دیا، جو تہذیب دی، وہ شروع ہوتی ہے مسجدوں سے۔ تو اسی لیے اگر ہم لوگ مسجدوں کے عادی ہو جائیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا بھی سکھایا۔ آج ہمارے بچوں کو، ہماری تہذیب کو چلنے نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سمعتم الاقامہ فامشوا وعلیکم بالسکینۃ والوقار۔ کیسے چلنا چاہیے؟ کیسے چلنا چاہیے؟ علیکم بالوقار والسکینہ، وقار سے چلو۔ چلنے میں آپ کی لیڈرشپ ہو، چلنے میں آپ کی پرسنالٹی ہو، چلنے میں آپ کے اخلاق ہو، چلنے میں آپ کا کانفیڈنس ہو۔ لوگ چھوٹے بچوں کو دیکھے کیسا چلتے، کبھی بھاگتے رہتے، کبھی کودتے رہتے، کبھی ادھر تھوک دیا، کبھی ادھر تھوک دیا، کبھی ادھر پھینک دیا، کبھی ادھر پھینک دیا۔ یہ وقار کے خلاف ہے۔ مومن بندے کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ مومن چل رہا ہے۔ مومن کے چلنے میں وقار ہے، اسٹیبلٹی ہے، کانفیڈنس ہے، اطمینان ہے۔ میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے متعلق حدیثوں میں ہے كأنه ينزل من سبب۔ آپ کبھی پہاڑ پہ سے اترے؟ یہ ہماری نسل کو پہاڑ پہ سے اترنا کیا پتا ہے؟ پہاڑ پہ سے کبھی اونچا رہتا، کبھی نیچا رہتا، کبھی پھٹا رہتا، تو انسان کو سوچ سمجھ کے وزن دیکھ کے بیلنس سے وزن رکھنا، کس پتھر پہ رکھنا، کہاں رکھنا۔ سلپ ہو گئے تو پھر آپ نیچے بھی آنے سے پہلے اوپر چلے جاتے، سلپ بھی نہیں ہونا ہے، اطمینان سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسی ہوتی تھی کہ جیسے کہ آپ پہاڑ پہ سے اتر رہے، آپ کے چلن، آپ کی چلن میں یہ وزن ہوتا تھا، یہ وقار ہوتا تھا، یہ اطمینان ہوتا تھا۔
یہ خوبی ہوتی تھی ایسا اطمینان سے. کیسے؟ ایسا نہیں کہ ادھر پھسل گئے ادھر پھسل گئے ادھر تھوک دیے ادھر تھوک دیے. مسجد ہو گئی بھاگو بھاگو بھاگو, گاڑی کہیں پارک کر دیے, چپل کہیں پھینک دیے. جس جگہ مسجدیں ہوتی ہیں وہاں رش جام ہوتا ہے. یہ ہمارا ایمان نہیں ہے, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, یہ ہماری تہذیب نہیں ہے. میرے نبی نے کہا کہ جماعت چھوٹ جاتی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے, علیکم بالوقار والسکینہ, سکون سے, اطمینان سے, پرسانتی سے. اب دیکھیں لیڈر لوگ کیسے چلتے ہیں, پرائم منسٹر. میں مثالیں دینا نہیں چاہتا, لیکن ہماری امت کو میں ابو بکر عمر کی مثالیں دوں تو ان کو نہیں معلوم نا, اسی لیے مجھے سوشل میڈیا کی مثالیں دینا پڑتا. کیسے چلتے ہیں پرائم منسٹر؟ ریڈ کارپیٹ واکنگ کو دیکھا ہوگا آپ نے, وی آئی پیز جب آتے ہیں تو ریڈ کارپیٹ ڈالتے ہیں, چلنے کا ایک انداز ہوتا, ایسا جھک کے ایسا جھک کے ایسا پھینکتے ہنستے ہوئے نہیں چلتے وہ لوگ. کیسے چلتے معلوم ہے ان کو, دنیا دیکھ رہی ہے. ایک لیڈر, ایک پریسیڈنٹ, ایک پرائم منسٹر, ایک چیف گیسٹ کیسا چلتے ہیں. یہ تو ہماری روزانہ کی چال ہے. ہم نے ان لوگوں کو سکھایا یا وہ لوگ سیکھ گئے یا ایک ان کو پتا چلا کہ ایسا سیکھنا اچھی چیز ہے. اور ہمارے نبی تو ہر چیز سکھا کے چلے گئے نا, چلنے کا انداز. تو ہمارے بچے 5 دفعہ مسجد کو کیسا چل کے آئیں گے؟ علیکم بالوقار, وقار سے چل کے آئیں گے تو ہمارے بچے چلنا سیکھ جائیں گے. سکینہ, گڑبڑ نہیں, بے چینی نہیں, اریٹیشن نہیں, پکارا نہیں, آواز نہیں, اس کو کہتے ہیں سکینہ. مسجد کو چل رہے ہیں اور 5 وقت ڈیلی, اور جتنا اطمینان سے. اور چلنے کی میں بات بار بار کر رہا ہوں, لوگ گاڑی اور کار بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن میرے نبی نے کہا فمشو, چل کے آؤ. چلنے کا ایک فائدہ ہے, چلنے کی ایک برکت ہے. تکتب آثارکم, تمہارے قدم لکھے جائیں گے. خطاکم, تمہارے اسٹیپس لکھے جائیں گے. یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم. 3 کلومیٹر دور بنو سلمہ رہتا تھا. قبیلہ آنا چاہتے تھے مسجد نبی کے قریب. نبی نے کہا نہیں, وہیں رہو, چل کے آیا کرو. چلنے کی عادت ڈالو میرے دوست, تو پھر مسلمانوں کے پیٹ ختم ہو جائیں گے, اور پیٹ ختم تو بیماریاں ختم, پیٹ ختم تو بیماری ختم. میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے. فمشو, اور علماء نے کہا کہ چلنا بہتر ہے سواری سے زیادہ, چل کے جانا. اور 1-2 کلومیٹر تک جس کا گھر ہے اس کو 5 وقت چل کے آنا ضروری ہے. کیوں کہ اذان کی آواز وہاں تک پہنچ جاتی ہے. اگر مشین گڑبڑ کاروں کی آواز نہ ہو تو 1-2 کلومیٹر تک آواز پہنچ جاتی ہے. فمشو وعلیکم بالسکینۃ والوقار, اور سکینت کے ساتھ, وقار کے ساتھ. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا, آؤ چھوٹ گئی کچھ نماز تو مکمل کر لو, نہیں تو جو ملی وہ کافی ہے, اتنی نماز پڑھو. تو میرے بھائیوں, میرے بہنوں, جو میں پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ کیا ہے پیغام؟ پیغام یہ ہے کہ مسجدوں کو چلنے کا انداز, اور 5 وقت بندہ اس چیز کا عادی ہوا تو پھر اس کے کلچر میں, اس کی تہذیب میں بڑے چینجز آتے ہیں, اس کی عادتوں میں بڑے چینجز آتے ہیں. علیکم بالسکینۃ والوقار. اور میرے دوست, مسجد میں چیخنا چلانا, اب دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مارکیٹ اور مسجد دونوں اپوزٹ ہیں. تو جو چیز مارکیٹ میں ہوگی وہ مسجدوں میں نہیں ہوگی. چیخنا, چلانا, پکارنا, بزنس حلال چیز ہے. اللہ کہتے ہیں قرآن میں سورہ جمعہ میں, جمعہ کی نماز کے بعد جا کے بزنس کرو. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. تجارت کرو, بزنس کرو. نماز ختم ہو گئی, جاؤ. نماز سے پہلے فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, روک کے آ جاؤ بزنس. ٹھیک ہے, جاؤ, جائز بلکہ ضروری. لیکن مسجدوں میں اگر کوئی بزنس کر رہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا اربح اللہ تجارتک, اس کو بددعا دو کہ اللہ تیری تجارت میں برکت نہیں. برکت تو دور کی بات ہے, ربح, پروفٹ نہ دے, لاس. اعلان نہ کرو مسجد میں, کیونکہ مسجدیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں, ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں, اللہ کے ذکر کے لیے. تو میرے دوست, میرے بھائی, مسجد میں, مسجد کے آداب اخلاق, آپ کا بچہ میں اس مسجد کو جب آتے ہیں تو یہاں سیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آوازیں بلند کی نہیں جائیں گی. ایاکم وحیشات الاسواق, حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا مارکیٹ کی گڑبڑ اور آوازیں اور چیخ اور جو ہے نا لہو چیزیں, ایاکم, اس سے بچ کرو. مسجدیں اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں, نہیں ہوگا مسجدوں میں. تو یہ چیز
یہ تہذیب، یہ ادب ہم مسجدوں میں سیکھیں گے. ہمارے بچے جب آئیں گے، ہم آئیں گے مسجد میں، تو ہم کو پتہ چلے گا کہ مسجدیں آواز بلند کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعض لوگوں کو دیکھا مسجد میں زور سے بات کر رہے تھے. بلا کے پوچھا کہاں کے ہو تم لوگ؟ بولے نہیں ہم لوگ طائف کے باہر کے ہیں. لو کنتم من اہل البلد، اگر تم لوگ مدینے کے ہوتے، یہاں کے ہوتے، لأوجعتکما بالضرب، چمڑی چھلتا تھا میں. اس کا مطلب اترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، مسجد میں آوازیں بلند کرتے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں لوگوں کو دیکھا کہ زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے. ولا يجهر بعضكم على بعض، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ تم زور سے پڑھ رہے ہو، بازو والا بھی پڑھ رہا ہے، ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے میرے دوست یہ ادب سکھایا گیا کہ قرآن پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، فتویٰ لکھنے والا، یا کہ کوئی ایسا دینی کام میں بزی ہے، نماز، اس کو آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے. قرآن کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، سلام کے ذریعے سے. ایک آدمی عبادت میں آلریڈی موجود ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں بولیں گے آپ، اور ڈسٹرب ہوگا. اس کو کیا جواب دے گا آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے میں ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرنے والوں سے کہا ولا يجهر بعضكم على بعض، تم ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہ کرو. میرے بہن، میرے بھائی، ہمارے پاس تھوڑا علم کم اور باتیں بڑی، زبان لمبی ہو گئی ہے آج کل. تھوڑا بہت آن لائن دیکھ لیے، تھوڑا بہت انٹرنیٹ پہ دیکھ لیے، فتویٰ بازی شروع کر دیے. وہ پہلے زمانے میں ہم لوگ کچھ ایسا ایکسٹرا بات کرے تو ہمارے اساتذہ بولتے تھے بے وقوف، چوہے کو جو ہے نا ہلدی کی ڈلی مل گئی تو دکان جا کے پنساری کی دکان کھولا. ایک ہلدی مل گئی ڈلی چوہے کو، تو بولے پنساری کی دکان کھول لیا. پنساری کی دکان بولے تو وہ دوائیں دیتا. پھر وہ چوہے کی ڈلی ملی تو دکان کھولتا. تو ویسے آج ہم کو ہمارے اساتذہ سکھائے، یہ امت کا حال بن گیا. کچھ بھی تھوڑا بہت معلوم ہے، یہ جائز، وہ جائز، ناجائز، جائز ناجائز کے فتوے اور زبان درازی. ایسا نہیں ہو سکتا میرے دوست، یہ غلط ہے. آپ شریعت کے مقصود کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. شریعت کیا چاہتی ہے؟ جائز کا مطلب کیا ہے؟ ایکسپشن. اب بریانی پکاتے، پسینہ ٹپک جاتا، جائز ہے، پسینہ حرام نہیں ہے. اب جائز ہے بول کے پسینہ جمع کر کے لوگوں کو بیچنا شروع کریں گے، کھانا شروع کریں گے، پینا شروع کریں گے. اب ایسا نہیں ہوتا. ویسے ہی اللہ کے رسول کی زندگی میں دو واقعات ملتے. جائز ہے، چھوٹے بچوں کو لائے تھے، چھوٹا بچہ کے اللہ کے رسول بیٹھ گیا تھا، لیکن انٹینشنلی روزانہ پکڑ کے لانا بچوں کو، کیونکہ بچہ بور ہو رہا اور مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ 2 سال 3 سال کے بچے بھاگ رہے ہیں، ڈسٹرب کر رہے ہیں. یا اللہ کے رسول نے قرآن پڑھنے والے 2 لوگ ایک دوسرے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو کہا کہ مت کرو. یہ کون سا جواز کا مسئلہ ہو گیا کہ آپ بچوں کو لا کے چھوڑ دیے؟ خصوصاً نماز تراویح اور جمعہ کے موقعوں پر چھوٹے چھوٹے بچہ جو سمجھتا نہیں. بھائی جائز کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ جا رہے تھے، مجبوری تھی، حج میں تھے، عمرے میں تھے، بچے کو رکھ لے، جائز ہے. بہت سی چیزیں جائز ہیں، ہم کر نہیں سکتے. وہ ہماری تہذیب کے، ہمارے اخلاق کے، ہمارے ادب کے خلاف میں ہے. ہر چیز جائز جو ہوتی ہے وہ کر نہیں سکتے. ٹوپی پہننا، یہ کپڑے پہننا، بھائی منیمم کپڑے انسان کو ناف سے گھٹنے تک رہنا. اب اگر میں وہ جائز ہے بلکہ آ کے خطبے میں ٹھہر گیا تو آپ کیا بولیں گے؟ جائز ہے، مجبوری، کپڑے نہیں ہے، کوئی شکل نکل سکتی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا کچھ ادب ہے، ہمارے کچھ اخلاق ہیں، ہمارے کچھ تہذیب ہے، ہمارے کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز ہیں. تو اسی لیے میرے دوست، مسجدوں میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ خذوا زینتکم، زینہ، 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 بیوٹیفیکیشن، آرنامنٹ، بیوٹی. نارمل کپڑے نہیں، کپڑے پہن کے آنے بولے اللہ تعالیٰ. کپڑے تو پہن کے مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں ہم لوگ، کپڑے تو پہن کے آفس میں بھی جاتے ہیں ہم لوگ. خذوا زینتکم، تھوڑا مسجد کو آؤ تو سٹینڈرڈ، سیکنڈ سٹینڈرڈ پہ رہو، اچھے کپڑے پہنو. خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد یعنی جہاں جہاں عبادت کی جگہ ہے، سجدے کی جگہ ہے، وہاں پہ تھوڑا سا اسٹینڈرڈ مینٹین کرو، اچھے کپڑے پہن کے آؤ،
اچھا لباس پہن کے آؤ، مسواک استعمال کر کے آؤ، گیدرنگ میں جا رہے ہیں آپ، جمعہ کے دن زیادہ لوگ ہوتے، غسل کر کے آؤ، عید کے دن غسل کر کے آؤ، خالی دنوں میں پاک رہو. یہ وہ سب ہمارے آداب ہیں مسجدوں کے. کیوں یہ آداب؟ میں آپ کے سامنے یہ باتیں اس لیے میں رکھ رہا ہوں میرے دوست اور میرے بھائی کہ مسجدیں ہماری تہذیب، ہماری آئیڈینٹی، ہمارے جنت میں جانے کا راستہ، یہاں پہ تعلیم. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف میں. اب آج کل کا اعتکاف کیسا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. بعض جگہ 25 لوگ، 50 لوگ، 100 لوگ، پھر اس کے بعد ایک گھر سے بریانی، دوسرے گھر سے نہاری، تیسرے گھر سے مندی، چوتھے گھر سے یہ وہ، ڈیلی بیٹھے ہوئے دسترخوان لگ رہے ہیں. یہ اعتکاف نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بھی ایک جگہ بنا لیے تھے، اس کے اندر بیٹھے رہتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے. اب جائز کے نام پہ ہم لوگوں نے سب روزانہ بات کر رہے ہیں، مسجد پوری گھوم رہے ہیں، یہ ایسا اعتکاف نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے رسول نے قبہ کا مطلب ہوتا ہے چھتری بنا دیے تھے، ایسا اس کے اندر بیٹھ جاتے تھے جا کے. تو ایک دن دیکھا لوگ جو ہے نا زور زور سے تلاوتیں اور یہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو خطبے میں سے اپنا چہرہ نکال کے بولا لا یشوش بعضکم بعضا، ارے بھائی عبادت میں بھی تم لوگ ایک دوسرے کے اوپر آواز بلند نہیں کرو، ڈسٹرب نہیں کرو، ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرو. نماز، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو بازو زور سے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. کوئی نماز پڑھ رہا ہے بازو زور سے آپ جو ہے نا درس دیں، بیان دیں، یا کوئی دینی کام کریں، اس کی اجازت نہیں ہے، چونکہ یہ ڈسٹرب کے لیے، ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئی. یہ آداب ہے، یہ تہذیب ہے، یہ حکم ہے، یہ جو سکھایا گیا ہم لوگوں کو، اس پہ عمل کیا جاتا تھا. اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، مسجدیں عبادت کی جگہ، ذکر کی جگہ. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں یسبح فیہا بالغدو والآصال رجال، صبح شام یہاں پہ تسبیح ہوتی ہے، تذکیر ہوتی ہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون فیہا کتاب اللہ ویتدارسون فیما بینہم الا ونزلت علیہم السکینہ. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا لوگ جمع ہو کے مسجد میں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں، وہاں پہ سکینہ ان کے اوپر نازل ہوتی ہے. یعنی مسجدیں کس لیے بنائی گئی ہیں؟ تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، عبادت کے لیے. تو اسی لیے یہ مسجدوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احکام ہیں کہ گندی بو کے ساتھ مسجد میں نہ آئیں، آوازیں بلند نہ کریں، ادب سے بیٹھیں، ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں، چاہے وہ عبادتیں ہی کیوں نہ ہو، ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں، وقار سے چل کے آئیں، ادب سے چل کے آئیں. ایک عورت تھی مسجد کو صاف کرتی تھی، اللہ کے رسول نے انتقال ہو گیا تو پوچھے کہاں ہیں؟ بولے رات کا موقع تھا اسی لیے ہم دفن کر دیا تھا، مجھے کوئی اطلاع نہیں دیے. اللہ کے رسول اس کی خبر پہ جا کے جنازے کی نماز پڑھے. نعیم المجمر ایک صحابی تھے، ان کو تاریخ میں خوشبو لگانے والے کے نام سے مشہور کر دیا، ان کا ٹائٹل ہے مجمر، اس لیے کہ مسجد جب بنی تو سب سے پہلے لے کے آ کے مسجد میں انہوں نے عود اور خوشبو جلائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک مرتبہ تھوک کا نشان دیکھا، غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے. کہا کہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. ایک مرتبہ ایک جنگل بدھو لوگ ہوتے تھے، وہ زمانے میں کارپیٹ نہیں ہوتے، اے سی نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسی مٹی کے اندر نماز پڑھتے ہی تو ایک بدھو آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کے جا کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ ناراض ہو گئے، بھاگے ڈرانے کے لیے، بولے اب ایک قطرہ گر گیا یا 10 قطرے گر گئے یا ایک بکٹ گر گئی، بات تو نجاست کی ہو گئی، چھوڑ دو. پھر اس کے بعد آپ نے پانی بہا دیا اس کے اوپر. اس کے بعد اس کو بلا کے بولا انما هذه مساجد، ارے میرے بھائی یہ مسجدیں ہیں، یذکر فیہا اللہ، جس میں اللہ کی ذکر کیا جاتا ہے، تسبیح اور تحلیل بیان کی جاتی ہے. ذکر، تسبیح، تحلیل. اسی لیے میرے دوستو، بندہ جب مسجد میں رہتا ہے اور دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو اس پہ فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اللہ مغفر ورحم، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، رحمت بیان فرما دے. فجر پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے ظہر تک، ظہر پڑھ کے اثر تک، اثر پڑھ کے مغرب تک، مغرب پڑھ کے عشاء تک. یہ ان کا کلچر تھا، یہ ان کی تہذیب تھی، یہ ان کا اٹیچمنٹ تھا.
تو فجر سے ظہر تک تو لوگوں کو کام ہوتے ہیں، ظہر سے عصر تک بھی کام ہوتے ہیں، آرام کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہماری تہذیب کا ایک حصہ یہ تھا کہ لوگ عصر سے لے کے عشاء تک عام طور سے مسجدوں میں ہوتے۔ آج بھی دیکھیے، اب جا کے عرب علاقوں میں کم از کم آپ لوگ عمرہ حج کو جاتے ہیں، مکے اور مدینے میں دیکھ لیجئے، عصر کے بعد سے لوگ بیٹھ کے پڑھائی ہوتی ہے، درس ہوتے ہیں، بیان ہوتے ہیں، عشاء تک عام طور سے اکثر آبادی وہاں پہ عصر سے عشاء تک مسجد میں گزارتی ہے۔ جب تک بندہ مسجد میں نماز کا انتظار، نماز کی نیت لے کے بیٹھتا ہے، وہ فی الصلاۃ، اس کو نماز کا اجر ملتا رہتا ہے، اس کی نیت کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ مغفر ورحم، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کی رحمت اس کو پردھان فرما۔ کہاں چلے گیا ہمارا ہماری یہ تہذیب کہاں چلے گئی؟ کہاں چلے گئے ہمارے اخلاق، یہ ہمارے آداب؟ مسجد آباد نہیں ہے، مسجد آباد نہیں ہے۔ مسجدوں میں بیٹھیں گے، گناہوں سے بچیں گے، غلطیوں سے بچیں گے، برکتیں نازل ہوگی ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری نسلوں میں۔ کم از کم وہ لوگ جو 40 سال کراس کر لیے، کم از کم وہ لوگ 40 سال کا مطلب اسلامی نقطہ نظر سے 2/3 آف دا لائف از اوور۔ 60 سال کے بعد بونس کی لائف شروع ہو جاتی اسلام میں۔ رہ گئے نہیں رہ گئے، ختم۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں ہیں، اللہ کے رسول سے پہلے کے زمانے کی امت ہے 400 سال 500 سال 1000 سال زندہ رہتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم امت میکسیمم 60 سال یا 70 سال کے بیچ میں، 60 to 70 یہ ہے۔ اللہ کے رسول 63 سال میں انتقال کر گئے، ابو بکر 63 سال میں انتقال کر گئے، عمر رضی اللہ عنہ بھی تقریباً اسی عمر میں۔ یہ ہمارا رواج ہے مسلمانوں کا۔ تو جو 40 سال گزار لیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تفرغ للعبادہ، وہ مسجدوں کا ہو جاتا تھا۔ اس کی رات کہاں ہوتی؟ مسجدوں میں ہوتی، اس کا دن مسجدوں میں ہوتا۔ مسجدوں میں لوگوں کو سیکھنا، سکھانا، مشورے دینا، تعلیم دینا، تبلیغ کرنا، جو بھی ہے ہمارا کلچر، ہمارا گیدرنگ پوائنٹ، ہمارا کنٹیکٹ پوائنٹ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈسٹرب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیخنا چلانا، گندگی، ایسا نہیں ہے۔ اور مسجد میں گندگی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ تہذیب کے ساتھ، یہ ادب کے ساتھ، یہ اخلاق کے ساتھ۔ تو اذا بلغ احد منا 40 سنہ، 40 سال ہو گئے تو مطلب 2/3 آف دا لائف ختم ہو گئی، 20 سال بچے، 60 سال تو ختم۔ اس کے بعد کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ سکتا ہے، یہ امت ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی۔ تو اسی لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا، فراغت دی، جن کے پاس یہ ہے، مسجدیں آباد ہونی چاہیے کہ یہاں پہ آئیں، آپ اللہ سے تعلق پیدا کریں، آپ امت کے لیے دعا کریں گے، آپ اپنی تہذیب، اپنے قوم کو زندہ کرنے والے بن جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے ہمارا اللہ تعالیٰ کا رشتہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے ہمارے دین کا رشتہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے ہماری تہذیب کا رشتہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے ہمارے نسلوں کی گائیڈنس شروع ہوتی ہے، یہاں سے ہمارے نسلوں کی تربیت شروع ہوتی ہے، مینٹرنگ ہوتی ہے یہاں سے۔ تو یہ مسجدوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پیش کیے جاتے ہیں، تو اس میں حدیث میں ہے حتی الخذات یخرجها من المسجد، مسجد سے اگر ایک تنکا بھی اگر آپ نکالتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنکا بھی اس مسجد میں پسند نہیں تھا۔ ایک تنکا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی سی ہلکی سی چیز۔ کوئی بندہ مسجد میں دیکھا کہ تنکا نکال دیا مسجد میں سے کہ مسجد صاف ہو، تو وہ بھی لکھ دے تو فرشتے، وہ بھی اللہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے، بندہ مسجد میں سے ایک تنکا نکالا تھا اللہ تعالیٰ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھو یہ لوگ کیسے تھے، کیسی ان لوگوں کی تربیت ہوئی تھی، کیسا ان کا مائنڈ سیٹ اپ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ مسجدوں کا احترام، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، قرآن کی عزت، نماز کی عزت، جو بھی چیز دین کی ہے اس کی عزت کرنا، اہتمام کرنا۔ مسجدیں بھی اللہ کا گھر، عبادت کا گھر، ذکر کا گھر، اس کا بھی احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ایک بندہ ایسا داڑھی کھجا رہا تھا، ایک بال نکلا، ایسا ڈال دے کے چلا گیا۔
ایک بال. امام بخاری مسجد میں تھے, دیکھ رہے تھے, اٹھ کے چلے گا تو جا کے ڈھونڈ کے وہ بال اٹھا کے رکھ لیے تاکہ اس کو باہر صاف کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری چاہتے تھے کہ بال نکالنے کا نیک عمل ان کے اعمال میں لکھ دیا جائے. تو میرے دوست, میرے بھائی, مسجدوں میں چلانا, چیخنا, آوازیں بلند کرنا, باتیں کرتے بیٹھ جانا, تراویح میں, رمضان میں, جمعہ میں نہیں. اب بولیں گے بات کرنا جائز ہے. جائز ہے, لیکن کس نیت سے جائز ہے؟ دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے, رستے میں چلتے ہوئے خیریت کسی نے پوچھ لیا, کچھ بھی, وہ نیت میں نہیں ہے آپ کے, لیکن آپ کی نماز ختم ہو گئی, آپ بیٹھے ہوئے گپ شپ لگانے کے لیے, آپ کی نیت میں باتیں کرنا ہے, آپ کی نیت میں ٹائم گزاری کرنا ہے, آپ کی نیت میں یہاں پہ چلو جمعہ کی نماز پڑھیں گے, ہماری عورتوں سے ذکر رہا ہے کہ ہمارے مردوں سے بھی وہاں جمعہ پڑھیں گے, چلو کیوں, وہاں دوست ملتے ہمارے, وہاں پہ سب لوگ آتے, چلو جمعہ کو چلیں گے, وہاں باتیں کریں گے, تھوڑی گپ شپ ہو جائے. نیت کیا ہے آپ لوگوں کی؟ جمعہ کا اجر, جمعہ کی مسجد کو آباد کرنا, نیک خطبے کو, دین کو سیکھنا, یہ نیت ہے کہ دوست مل رہے, وہ نیت ہے. نماز کو آنے کے لیے نیت ہی کوئی بات کہ لوگوں سے ملنا اصل نیت ہے, تو کیا ہوتا, انسان کا دل میں نماز میں دماغ نہیں رہتا, دیکھتا کون کون ہمارے دوست جمعہ کو یہاں پہ آنے والے تھے, آگے نہیں آگے, ٹھیک ہے چلو السلام علیکم رحمۃ اللہ, کیسے بھائی, خیریت, چلو باتیں شروع. نیت یہاں پہ جو ہے نا مسجدوں کو آباد رکھنے کی, ذکر کرنے کی, عبادت کی, یہ چیزیں نہیں ہیں. بہرحال میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, مسجد ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, جس کی بڑی اہمیت, جس کی بڑی فضیلت, جس کے بڑے احکام, اور جس کے کلچر میں مسجد جانا, چلنا, پھر اس میں نمازیں پڑھنا, رہنا, عبادت کرنا, بیٹھنا, فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک عبادت کرتے بیٹھنا, عصر سے مغرب تک بیٹھنا. جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک ہماری مسجد آباد ہوتی تھی, کیونکہ اس سے دعا قبول ہوتی, اس لیے کہ وہ ایسا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے ضائع نہیں ہوتی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عصر سے مغرب, اسی لیے ہماری امت کا یہ رواج تھا کہ عصر سے مسجد میں بیٹھ جاتے, وہ لوگ قرآن پڑھتے, ذکر کرتے, عبادت کرتے, مسجدیں آباد رہتی ہیں ان لوگوں کی, اور اللہ تعالیٰ کے برکتوں کے دروازے ان پہ, ان کی نسلوں پہ, ان کے خاندانوں پہ اور ان کی امت پہ گزرتے. میرے دوستوں, ہم پیسوں سے نہیں جیتتے, ہم ملکوں سے نہیں جیتتے, ہم جیتتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں اللہ کی مدد سے, اللہ کی رحمت سے, اللہ سے تعلق کے. اور یہ چیز مسلمانوں میں آئے, جب نہ آئے تو پھر کامیابی نہیں ہوگی. یہی چیز اصل چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ چیزیں جو سن رہے ہیں, جو اللہ کے رسول کی تہذیب ہے, سنت ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.